السلام علیکم اسٹوڈنٹس، لیکچر 4 ہے ہیلتھ سیفٹی اینڈ انوائرمنٹ کا۔ اس میں ہم ڈسکس کریں گے واٹ آر ڈفرنٹ جنرل کازز آف ایکسیڈنٹس ان انڈسٹری۔ اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹری کسی قسم کی بھی ہو، میکینیکل انڈسٹری ہو، کیمیکل انڈسٹری ہو، پیپر اینڈ بورڈ مل ہو یا الیکٹریکل انڈسٹری ہو، ان ڈفرنٹ انڈسٹریز میں ہونے والے ایکسیڈنٹس کی جب کازز کو چیک کیا گیا، کازز کو جب انالیسس کیا گیا، تو یہ ساری جو حادثات ہونے کی جو ریزنز تھیں ان کو مینلی 3 ٹائپس میں کلاسیفائی کیا گیا، 3 ہیڈنگز کے اندر ان کو لکھا گیا۔ نمبر 1 ٹیکنیکل کازز ہیں، نمبر 2 ہیومن کازز ہیں، اور نمبر 3 انوائرمنٹل کازز ہیں۔ تو جتنے بھی قسم کے حادثات سے تھے ان سب کو ان 3 ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ہم باری باری ڈسکس کرتے ہیں ان کو۔ نمبر 1 ٹیکنیکل کازز ہیں۔ ٹیکنیکل کازز جو ہیں یہ حادثات کی وہ ریزنز ہیں جن کی بیس مشینری ہوتی ہے یا ٹول ہوتا ہے، یا جو ان ورکرز ہیں ان کو پراپر سیفٹی ایکوپمنٹ پرووائڈ نہیں کیا گیا ہوتا، یا مشین کا ڈیزائن سیف نہیں ہوتا، ٹول ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے یا ایکوپمنٹ ڈیفیکٹڈ ہوتا ہے، یا وہاں پہ پراپر کوئی سپرویژن جو ہے یا پراپر کوئی مینٹیننس نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے جو ٹیکنیکل کازز آف ایکسیڈنٹس ہیں یہ وجہ بنتے ہیں ڈیو ٹو ڈیفیکٹو پلانٹ ایکوپمنٹ، ٹولز، مٹیریل اور ڈیفیکٹو بلڈنگ کی وجہ سے۔ تو اس میں جتنے بھی ایکسیڈنٹس اور جتنے بھی انجریز ہو رہی ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ مشین پہ پراپر سیفٹی گارڈ نہیں ہے، فینسنگ کا نظام نہیں ہے، مشین پہ سیفٹی ڈیوائسز نہیں لگی ہوئی۔ سیفٹی ڈیوائسز یہ ہیں کہ اگر مشین ٹو اینڈ فرو موو کر رہی ہے تو وہاں لیمٹ سوئچز لگے ہوتے ہیں، جو ہی مشین ان کو ٹچ کرتی ہے تو لیمٹ سوئچ جو ہے اس مشین کو روک دیتا ہے یا دوسری طرف کی ڈائریکشن دے دیتا ہے۔ یا جب ہم کسی مشین کا ڈور کھولتے ہیں تو وہاں سوئچز لگے ہوتے ہیں، جو ہی ڈور کھلے گا مشین آف ہو جائے گی اور مشین کی موٹرز اور جو ہارمفل چیزیں ہیں، بلیڈز ہیں، کٹرز ہیں، وہ اب موو نہیں کریں گے ڈیو ٹو اوپننگ آف دی ڈور۔ تو اس قسم کی سیفٹی ڈیوائسز لگائی ہوتی ہیں۔ بوائلر ہے، اسٹیم جنریٹر ہے، وہاں پہ سیفٹی والو لگائے ہوتے ہیں، ڈفرنٹ تھرمل سوئچز لگائے ہوتے ہیں، ہیٹ سوئچز لگائے ہوتے ہیں، یا ان کے سیفٹی ڈیوائسز لگائی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سیفلی آپریٹ کرتا رہتا ہے اور مشین انسان کو ڈیمیج نہیں کرتی۔ تو مشین کی وجہ سے ہونے والے جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہیں سارے ٹیکنیکل کازز میں آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی ہم نمبر 2 پہ، ہیومن کازز۔ تو جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی انڈسٹریز کے اندر حادثات ہوتے ہیں ان کی 80% جو وجہ ہے وہ ہیومن ہے۔ اب ہیومن کا کیا ہے؟ ہیومن فیکٹر جو ہے وہ فیٹیگ کا شکار ہوتا ہے، اینزائٹی کا شکار ہوتا ہے، اس کا ایٹیچیوڈ ایکسیڈنٹ کرنے کا باعث بنتا ہے، وہ کیئر لیسنس شو کرتا ہے، وہ اپنی جاب کے اوپر سستی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ ساری ریزنز بنتی ہیں ہیومن کازز آف ایکسیڈنٹس کی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی ورکر کی جو آئی سائٹ ہے وہ پور ہے، ویک ہے، اس کی فزیک پراپر کام کرنے والی نہیں ہے۔ میکینیکلی جو لوگ ہیں کام کرنے والے ایک اچھی فزیک، ہیلدی فزیک کے مالک ہوتے ہیں، یا اس کی ہیئرنگ جو ہے اس میں کوئی پرابلم ہے، سماعت میں کوئی مسئلہ ہے، اس کا اسٹیمنا اتنا اچھا نہیں ہے مشین پہ کھڑے ہونے کا، مشین پہ کام کرنے کا، یا شور والی جگہ ہے تو وہاں پہ کام کرنے کا، کلر بلائنڈ ہے یا فرسٹریٹڈ ہے، یا اس کو کوئی ڈیزیز جیسا کہ ہائی بلڈ پریشر ہے، یا اس کو کوئی فٹس پڑتے ہیں کسی بھی بیماری کی وجہ سے۔ تو اس میں ورکر کی اپنی بیماری، اپنی کمزوری، اپنا ایٹیچیوڈ، یا سم ٹائم سپروائزر کا جو ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز ورکر، تو ورکر اس کو ڈس لائک کرتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، مینجمنٹ کے ساتھ کچھ ایشوز ہیں، یا اس کو کوئی مینٹلی سٹریس ہے یا فزیکل سٹریس ہے، یا وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہے، وہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ذاتی حفاظت کا سامان ہے اس کو یوز نہیں کرنا چاہتا جان بوجھ کر۔ اس انڈسٹری کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا نہیں ہے، وہ ورکر جو ہے وہ وائلیشنز کرتا ہے کمپنی کے سیفٹی رولز اور ریگولیشن کی۔ یہ ساری جو وجوہات ہیں یہ وجہ بنیں گی حادثے کی، اور یہ ساری وجوہات جو انسانوں کی جو ورکر کی وجہ سے ہو رہی ہوں گی، یہ ساری وجوہات ہیومن کازز کے انڈر آئیں گی۔ نمبر 3 ہے انوائرمنٹل کازز۔ ماحول کی وجہ سے ہونے والے جتنے بھی حادثات ہیں سارے انوائرمنٹل کازز میں آئیں گے۔
ماحول سے مراد وہاں کا ٹیمپریچر بھی ہے، کلائمیٹ کنڈیشن بھی ہیں، اس کی ہیٹنگ اینڈ کولنگ جو پلانٹ کی ہے، جو ورک پلیس کی ہے، وہ کنٹرولڈ نہیں ہے، تو یہ وجہ بنے گی حادثات کی۔ ورکنگ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے، وینٹیلیشن ٹھیک نہیں ہے، وہ جو فلور ہیں اس کے جو فرش ہیں وہ سلپری ہیں، رف ہیں، اور سٹوریج کی جو فیسلٹیز ہیں وہ سیف نہیں ہیں۔ جہاں پہ ورکر کام کر رہے ہیں وہاں بہت زیادہ شور ہے، اب یہ بوائلر کا شور ہے، یہ ٹربائنز کا شور ہے، یا اب یہ کسی مشینری کا شور ہے، یہ بھی وجہ بنے گا انوائرمنٹل کازز آف ایکسیڈنٹ کا۔ بعض دفعہ جو ہے اس ماحول کے اندر انفلیمیبل آگ لگنے والے میٹیریل جیسے گیسولین ہے، آئل ہے، گریس ہے، ان کی ہینڈلنگ میں اگر کیئرلیسنس ہوتی ہے تو یہ بھی کیونکہ ان کی جو فیومز ہے ان کو بھی آگ لگ جاتی ہے، تو ان کی اگر پراپر کیئر نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ ورکر تھوڑی جگہ میں کام کر رہے ہیں، اوور کراؤڈنگ ہے، کنجیشن ہے، گھٹن ہے، پلانٹ کا جو لے آؤٹ ہے وہ سیف نہیں ہے۔ سیف لے آؤٹ کے اندر پراپر وینٹیلیشن ہوتی ہے، مشینوں کے درمیان سپیس پراپر ہوتی ہے، دیوار سے مشین کا فاصلہ کافی اچھا ہوتا ہے، چھت کی جو ہائٹ ہے، جو روف کی ہائٹ ہے وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جتنے بھی ہاٹ گیسز ہیں وہ ساری اپر سائڈ پہ جاتی ہیں، اوپر والی سائڈ پہ جاتی ہیں، ورکر ایزی فیل کرتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہ بھی وجہ بنے گا انوائرمنٹل کازز آف ایکسیڈنٹس کی۔ بہت زیادہ ہیٹ ہے، ڈسٹ ہے، اور کیمیکل کے فیومز ہیں، سیفٹی ڈیوائسز نہیں ہیں، ورکر سے آپ بہت گھنٹے کام لیتے ہیں، 8 گھنٹے کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، آپ 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا ٹائم لیتے ہیں، اور ورکر کا جو رویہ ہے وہ بھی سیٹسفیکٹری نہیں ہے، وہ جاب کے اوپر سٹریس ہے، سٹرین ہے، ٹینشن ہے، یہ جو ہے نا یہ سارے وجہ بنیں گے انوائرمنٹل کازز آف ایکسیڈنٹس کے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو وجہ ہے وہ ہیومن کازز ہیں، ٹیکنیکل جو ہے مشینوں کی وجہ سے ہونے والے حادثات ہیں، انسانوں کے اپنے رویے کی وجہ سے ہونے والے حادثات ہیومن کازز کے انڈر آئیں گے، اور ماحول سیف نہیں ہے، ہیٹنگ ہے، یا سردیوں میں بہت زیادہ کولنگ ہے، انوائرمنٹ کے اندر ڈسٹ ہے، شور ہے، پالوٹیڈ انوائرمنٹ ہے، کنجسٹڈ انوائرمنٹ ہے، تو یہ بھی وجہ بنے گا حادثات کی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے جنرل کازز آف ایکسیڈنٹس ان انڈسٹری دیکھے ہیں، یہ ہر قسم کی انڈسٹری پہ اپلیکیبل ہوں گے، اور ہمیں ان تینوں قسم کے حادثات سے بچاؤ کے لیے مختلف اقدامات اٹھانے پڑیں گے تاکہ ہم ان سے محفوظ رہ سکیں۔ تو آج کے لیکچر کیسا تھا اس بارے میں کمنٹ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔